أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بس کچھ لوگوں نے جب ارادہ کیا اس میں داخل ہونے کا فقام اوپر کھڑے ہوئے ينظر بعضهم الى بعض بعض کی طرف دیکھتے تھے. فقال بعضهم انما تبعنا النبي صلی اللہ علیہ وسلم فرارا منه. ہم نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس لیے کی فرار من النار آگ سے بھاگتے ہوئے آگ سے بچنے کے لیے. اب ندخلوا کہ ہم اس کے اندر داخل ہو جائیں. فبینما هو كذلك وہ اسی حالت میں تھے اس خمدت النار کی آگ ٹھنڈی ہو گئی اور سکانہ غضب ہو گیا اور اس کا غصہ جو ہے وہ سکون میں آ گیا ٹھنڈا ہو گیا. فذکر یعنی اس کے شعلے بجھ گئے. فذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کی گئی. فقال تو آپ نے فرمایا لو دخلوها اگر یہ اس کی بات مان کر اس آگ میں داخل ہو جاتے ما خرجوا منها ابدا تو یہ ہمیشہ اس آگ سے نہ نکلتے. انما الطاعة فی المعروف اطاعت نیکی میں معروف ہے قرآن اور حدیث اس میں اطاعت ہے. اس کے علاوہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو امیر بنایا اس کی اطاعت کا حکم دیا تو اس نے جب کتاب و سنت کے خلاف ایک بات کا حکم دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ اس کی جو اعتبار نہیں کرنی اس کی پیروی نہیں کرنی. اگر اس کی پیروی کر کے وہ داخل ہو جاتے تو کیا مطلب اس میں چلتے رہتے. یہ بھی تکلیف کہاتے. اور اسی طرح یہ میرے پاس جو ہے یہ صحیح ہے دوسری صحیح بخاری کے بعد امام مسلم کی صحیح یہ دنیا کے تمام لوگوں پر حجت ہے. قرآن کے بعد صحیح بخاری اور پھر صحیح مسلم. صحیح مسلم میں یہ ہے میرے پاس نسخہ مصری نسخہ ہے جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 63 ہے. آپ کے نسخے میں پتہ نہیں کوئی اور نسخہ جلد ہوگی تو یہ کتاب الاقضیہ آپ نکال لیں اور باب ہے باب نقص الاحکام الباطلہ ورد محدثات الامور. اس میں یہ ہے کہ امی ام المؤمنین سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ہماری امی فرماتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فورا جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہمارا فیصلہ نہیں وہ مردود ہے. تو تقلید نہ قرآن پاک سے ثابت ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا کہ وہ جو بات کرے اس پر وہ دلیل بیان نہ کرے اور اس کو اپنے اوپر لازم سمجھنا واجب سمجھنا. اور پھر یہ نہیں آپ کی تقلید شخصی ہے غیر شخصی والی بات نہیں. آپ تو اس تقلید کے قائل ہیں کہ امت مسلمہ پر 4 اماموں میں سے صرف ایک امام کی تقلید واجب ہے. یہ آپ کا موقف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ 4 مجتہدین جو تھے ان میں سے صرف ایک مجتہد کی تقلید کرنا یہ امت مسلمہ پر واجب ہے. چاہے ایک ہی کرے امام ابو کرے یا امام مالک ایک ہی کرے گا. تو اس پر آپ قرآن پاک کی ایک آیت پیش کر دیں ایک حدیث پیش کر دیں ایک اجماع کا حوالہ پیش کر دیں کہ امت مسلمہ اور اجماع ہو ثابت کسی اپنے فرقہ کلاس یعنی جو فریق ہے اس کا حوالہ قدم پیش نہ کریں ہمارے خلاف. تو ایسے علماء کا حوالہ پیش کریں جو مستند ہوں.
اور حدیث کی سند کا میں آپ سے دوبارہ یعنی مطالبہ کرتا ہوں جو آپ نے وہ فقیہ واحد روایت پیش کی ہے اس کو پورا نکال کر اصل یعنی پوری سند کے ساتھ اگر مشکات میں ہے تو مشکات سے حوالہ دے کر اس میں ترمذی کا جس کتاب کو آ رہا ہے اس کتاب سے نکال کر پوری سند کے ساتھ پڑھیں، یہ آپ کی بڑی مہربانی۔ اور 1400 سال کا جو اجماع آپ نے کہا کہ ہم نے رد کر دیا وہ ہمیں بتا دے تاکہ ہم جو ہے اپنی اصلاح ضرور کریں۔ ہاں، اور آپ نے عقائد تقریر کو چھوڑ ہی دیا ہے۔ ہاں جی اوکے، باقی اچھا کتاب ہے ہماری جو ابن عبد البر والی کتاب والی کتاب بتا دیں اردو والی ہماری دے دینا اردو کے ساتھ جو کتاب دی تھی وہ واپس کر دیں، جو اردو کے ساتھ آپ کو دی تھی آپ کی اردو کے ساتھ اس کو اردو میں نکال کر دیں۔ چلو ٹھیک ہے آگے 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 نہیں پا اصل کتاب سے میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا کہ مسائل اجتہادیہ میں بھی تقلید کرتی ہے کس دلائل سے، اس سے کہ عالم اگر سیدھے راستے پر بھی جا رہا ہو تو اس کی تقلید نہیں کرتی۔ اسی کتاب ابن عبد البر سے میں انشاءاللہ ثابت کروں گا آپ کے سامنے۔ تو یہ ہے میرے پاس جامع بیان العلم و فضلہ، یہ ہے امام ابن عبد البر کی جامع، اور اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 117 پر 117 پر لکھا ہے قالو، امام ابن عبد البر کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا والمقلد لا علم له، کہ مقلد کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، ولم یختلف فی ذلک، اس میں اختلاف نہیں کیا۔ کے بعد میں نے سوال یہ کیا تھا من غیر حجت کو واضح کرے، کیا واضح نہیں کرے گی انشاءاللہ اپنے جھوٹ کو، پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ آگے یہ کہتے ہیں العلم والعلماء کا جو حوالہ دیا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے پاس موجود ہے، اسی کا ترجمہ ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ عامی کے اوپر تقلید واجب ہے، مجتہد کی تقلید کرنا عامی کے اوپر واجب ہے۔ مطالبہ میں نے یہ کیا تھا کہ ہمیں آپ اصل کتاب سے نکال کر دیں، میں نے کہا بند کر لیتے ہیں، اگر اس سے ہم نکال دیں آپ شکست لگ دیں گے، ہم یہ ترجمہ ایسا ہے نا، یہ اسی کا ترجمہ ہے، اور اس میں لکھا ہے تقریبا۔ باقی جو آپ کہہ رہے ہیں نیچے ابھی آپ نے ہمارا دیا کہ مقلد کے پاس علم نہیں ہوتا، یہ غلط دیکھیے، مقلد کے پاس علم نہیں ہوتا تو یہ تو مجتہد کی مانتا ہے نا، اگر اس کے پاس علم ہوتا تو مجتہد کے پاس کیوں جاتا؟ تو یہ تو تقلید کی تائید ہے، تقلید کی تردید نہیں ہے۔ اگلی بات آپ نے کہا کہ میں 5 آیات کریمہ پڑھی ہیں، دیکھنا ابھی میں نے آیتیں شروع نہیں کی ہیں، 5 آیات کریمہ آپ جو نوٹ رکھنا، ان میں تقلید کا لفظ کہیں سے آپ نے نہیں پیش کیا، اور وہ تقلید کے بارے میں نے جواب دے دیا تھا کہ وہ ان کی تقلید ہے آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، ان کی تقلید کے بارے میں تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ 2 اجماع، اور مجھ سے کہتے ہیں کہ 1400 سال کا اجماع، اب کہتے ہیں کہ فریقین کا اجتماع نہیں ہونا چاہیے، کسی خاص کا اجتماع ہونا چاہیے۔ آپ نے جو اجتماع نقل کیا، اجماع نقل کیا ابن حزم سے، وہ کون سا تھا؟ وہ کون تھے؟ ابن حزم مقلد تھا یا غیر مقلد تھا؟ اب ابن حزم مقلد کی بات آپ جو غیر مقلد ہے اس کی پھر کس طرح فریق کی کس طرح بات آپ پیش کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا اجماع پیش کریں کہ جو فریقین میں سے کسی ایک کا نہ ہو، تو ابن حزم کیا مقلد ہے یا غیر مقلد ہے؟ غیر مقلد کی بات آپ پیش کر کے پھر بھی غیر مقلد کی بات مان کر پھر مشرک کے مشرک رہے۔ اور اگلی بات آپ نے یہ کہی ہے کہ علم کو اٹھایا جائے گا، دیکھیں آیات ترجمہ بھی غلط کیا ہے، اور دوسرا یہ کہا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، اس میں کون سی بات؟ اس میں حدیث کے الفاظ انہوں نے خود پڑھے ہیں کہ علم کو اٹھایا کس طرح جائے گا، علماء کو اٹھا لیا جائے گا، علماء اٹھ جائیں گے، اور پھر بعد میں جہلاء مسند فتویٰ پر بیٹھیں گے اور فتویٰ دے کر لوگوں کو یہ کہیں گے کہ تقلید شرک ہے، اور ضلوا فاضلوا، ضلوا فاضلوا، یہ ہے، یہ جہلاء کی بات ہے۔
فتوا کون دیں گے؟ جو حالات دیں گے، علماء اٹھ جائیں گے، مجتہدین اٹھ جائیں گے، امام ابو حنیفہ اٹھ جائیں گے، بعد میں آنے والا فتوا دے گا غیر مقلد کا نام رکھ کر، تو وہ لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا اور آپ بھی گمراہ ہوگا۔ وہاں تو یہ بیان ہے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ، جب میں نے بیت زمان کی بات کہی نا، خلق مبت آپ نہ کریں، تو آپ نے کہا کہ بیت زمان گندا تھا۔ اب غیر مقلدین ذرا میری طرف متوجہ ہو جائیں، اگر بیت زمان گندا تھا، اپنے گھروں سے جا کر سیاہ سچا کا ترجمہ سارا اور پھر موٹائن کا ترجمہ اپنے گھروں میں بیت زمان کا ہوگا۔ کہتے ہیں بیت زمان گندا تھا، ایک غیر مقلد جو ساری زندگی یہ کہتا رہا میں تو قرآن و حدیث کی بات کرتا ہوں، قرآن و حدیث کی بات کرتا ہوں، زبیر کی طرف وہ بھی یہ کہتا رہا، لیکن اب ان کے حوارجین یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گندا تھا۔ الحمدللہ ہم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ اچھا تھا، اور آپ نے تسلیم بھی کر لیا ہے۔ آپ اس کی کتاب سے پڑھ کر آپ کی مطلب تحقیق کا مدار بیت الزمان کی کتابوں پر ہے، اور سن لو سارے کہ بیت الزمان کے بارے میں آج فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ گندا تھا۔ اب گندگی کون سی ہے یہ اس کی وضاحت کریں گے آگے۔ جو انہوں نے کہا جی دوسری روایت انہوں نے پیش کی ہے کہ جس میں یہ تھا وہ آگ والا واقعہ بیان کیا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم کیا تھا کہ امیر کی اطاعت کرنا، امیر نے ان کو حکم دے دیا آگ میں چلے جاؤ۔ اب وہ جو آگ میں نہ گئے، انہوں نے نبی کے حکم کی مخالفت کی کہ نہ کی؟ انہوں نے نبی کے حکم کی مخالفت کی ہے، لیکن پھر بھی نبی ان کی توثیق کر رہا ہے۔ جہاں مظاہر کیا جگہ کا مسئلہ تھا، وہاں تو وہی جو دوسرے تھے نا جنہوں نے آگ میں چھلانگ نہیں لگائی، وہ تو دنیا کی آگ پر آخرت کی آگ کو ایک دوسرے پر قیاس کر رہی ہے کہ ہمیں نے تو جو نبی کی بات مانی ہے اس لیے مانی تھی، ہمیں آخرت کی جہنم کی آگ سے چھٹکارا ہو جائے، اور اب ہم جب اس سے چھٹکارے کے لیے آیا تو ہم دنیا کی آگ میں کیسے جائیں؟ یہ تو نبی کے حکم کی مخالفت تھی۔ میرے نبی نے کہا تھا، جیسے آپ نے روایت پڑھی ہے کہ امیر کی اطاعت کرنا، اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی۔ تو یہ تو بظاہراً امیر کی مخالفت نہ بنی، نبی کے حکم کی مخالفت بنی۔ اور پھر یہاں پر کون سے مجتہد کی بات ہوئی ہے؟ وہ مجتہد کی بات ہو رہی ہے، وہ تو ایک امیر تھا وقت کا، اور اس کے اوپر مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی موجود ہے، پھر بھی مخالفت ہو رہی ہے۔ تو یہ کس طرح آپ مجتہد کی مسائل پر کر رہے ہیں؟ آگے یہ تھا جی کہ انہوں نے مجتہد تھا، انہوں نے حضور کی مخالفت کی ہے، وہ مجتہد تھا، یہ تو بات نہیں ہے۔ طاعت معروف میں ہے، آپ نے کہا حدیث کے الفاظ پڑھے، طاعت کس میں ہے؟ معروف میں، اور کہا معروف کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے، معروف قرآن و حدیث ہے۔ تو قرآن و حدیث کی اطاعت میں اس شخص جنہوں نے چراغ نہیں لگائی تھی انہوں نے حدیث کی مخالفت کی کہ نہ مخالفت کی ہے؟ میرے نبی نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم نے امیر کی بات ماننی ہے، انہوں نے نہیں مانی، نبی کا انکار کیا ہے، پھر طاعت رسول کیسے ہوئی؟ اس کے بعد آپ جواب ضرور دیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے آگے کہتے ہیں کہ مسلم جو ہے تمام لوگوں پر حجت ہے، مسلم جو ہے تمام لوگوں پر، آپ اس کو اپنے اوپر حجت مانتے ہیں؟ اب اس طرح جواب دیں، تمام لوگوں پر مسلم شریف حجت ہے، مانتے ہیں آپ اس کو؟ مانتے ہیں؟ صحیح، صحیح مسلم اور بخاری، ہاں جی۔ اب صحیح کی بات آئی، اب کہتا ہے صحیح، میں کہتا ہوں مسلم کے اندر صحیح روایت موجود ہے، رضا کبیر کا مسئلہ ہے، غیر مقلد بغیر جو ہے مسلم کی بات میں نقل کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ مسلم جو ہے سب پر حجت ہے، میں کہتا ہوں اگر مسلم حجت ہے تو مسلم کے اندر بالغ کا دودھ پینا اور رضا کا مسئلہ، یہ میں جو جواب دے رہا ہوں اگر بات کی حالت ہے جیسے آپ نے تکلیف پر جو کچھ بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا مسلم تکلیف پر ہے، انہوں نے کہا مسلم تمام پر حجت ہے، یہ تکلیف پر رکھے، انہوں نے کیوں کہا مسلم تمام پر حجت ہے؟ اسی پر پھر مناظرہ کر لیں، مسلم تمام پر حجت ہے اس لیے مناظرہ کر لیں، اب تکلیف نہ ہو آپ کو، مسلم تمام پر حجت ہے، اس کا مناظرہ کرتے ہیں۔ اور کہ بالغ آدمی اگر ایک کی واجب ہے، آگے انہوں نے کہا کہ تقلید کس کی واجب کرتے ہو؟ ایک کی واجب کرتے ہیں، بالکل ہم ایک کی واجب کرتے ہیں۔ اگر اس پر آپ ہم سے حوالہ طلب کرتے ہیں تو لے سکتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تقلید پر ایک کی ہوگی، شاہ ولی اللہ اسی طریقے سے باقی محدثین جمہور جتنے بھی ہیں سارے کے سارے اسی بات پر ہے کہ تقلید ایک ہی ہوگی، ورنہ اس قسم کی تقلید کے کبھی کس سے کبھی کس سے کبھی کس سے
حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس طرح کی تقلید حرام ہے، کبھی کس سے یہ تو مطلب کبھی کیا مسئلہ ہوگا کبھی کیا ہوگا، اس طرح اختلاف بنتا ہے. لہذا جو 1400 سال کے اجماع کا بھی آپ نے کہا نا، تو وہ میرے پاس دلیل یہ ہے 1400 سال کے اجماع کا کہ امام محمد، امام ابو یوسف، امام زفر رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد اور شاگرد ہیں، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلی صدی کے ہیں اور دوسری صدی کے یہ لوگ ہیں، انہوں نے تقلید کی. پھر تقلید کے اجماع اس لیے کہہ رہا ہوں، میرے طرف دیکھیے، اگر تقلید باطل ہوتی تو جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے اور بنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی نے معتزلہ، جامعہ، کرامیہ اور مرجئہ وغیرہ کی تردید کے لیے باب قائم کیے ہیں، اگر جرت ہے تو یہ کئی باب عنوان نکالے محدثین کی کتابوں سے، بخاری سے، ترمذی سے، اسی طریقے سے مسلم سے، اور جو سیاست کی کتابیں ہیں جن میں اوروں کی رد موجود ہے، ایک نکالیں جس میں اور رد علی المقلدین، باب الرد علی المقلدین ایک نکال دیں. یہ ایک محدثین کا عنوان قائم نہ کرنا، امام بخاری دوسری صدی کا آدمی ہے، اس نے اس وقت کے مقلدین پر رد نہیں کی، معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کوئی بھی تقلید کا مخالف نہیں تھا، یہ انگریز کی پیداوار ہے جنہوں نے بعد میں تقلید کی مخالفت کی. مسئلہ تقلید کا اس کے بعد آگے بات یہ ہے کہ جہاں تک میرا سوال یہ تھا، حکم ابھی بھی بتایا، اور من غیر حجت ان کی بات ابھی تک انہوں نے نہیں کی. اب میں نے ایک آیت پڑھی تھی، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. لکھتے ہیں یہ یہاں پر جساس والے کہ اس سے لازم آتا ہے، اس آیت نے لازم کر دیا کہ بعد والوں پر ان کا احتجاج ماننا واجب ہے. اب قرآن یہ کہتا ہے ایک جماعت علم سیکھے، ایک جماعت جہاد میں چلی جائے، اور جو علم سیکھنے والے ہیں وہ تفقہ حاصل کریں گے، اور جو جہاد میں چلے گئے ہیں وہ اپنا کام کریں گے اور ان کی تفقہ کے اوپر پھر وہ عمل کریں گے. یہ ہے طریقہ. میں ایک منٹ اور دیتا ہوں، چند صاحب کو یہ سند پیش کریں اس روایت کی. کس روایت کی؟ وہی جو آپ نے پڑھی تھی فقیر واحد والی. فقیر واحد میں نے خطبے میں پڑھی تھی نا، سند پیش کر دیں. فقیر واحد میں خطبے میں پڑھی تھی، میں نے اس سے کوئی استدلال نہیں کیا کہ آپ پوچھتے ہیں، میں نے مسکار سے پڑھی ہے، کوئی سند پیش کر دیں. استدلال کیا میں نے کوئی استدلال نہیں کیا، مجھے سند کی ضرورت نہیں ہے. سنا صاحب میں نے خطبے پڑھی تھی، فقیر واحد اشد علی السیفان من الف عابد، میں نے خطبے پڑھی، میں نے اس سے ابھی تک استدلال نہیں کیا کہ آپ مجھے سند مانتے ہیں. فقیر کی عظمت کا استدلال آپ نے کیا. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ دو پڑھی ہے، ہم نے ایک کا مطالبہ کیا ہے وہ پیش کر. اس کا میں نے یہ جواب دیتا ہوں کہ جب میں یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین صحیح حدیث ہے تو اس کی تائید میں ضعیف ہی پیش. اچھا، اس کا مطلب آپ نے مان لیا ماشاءاللہ وہ ضعیف حدیث ہے. میں تو بات نہیں کرنا چاہتا. اللہم صلی علی رسول کریم. اما بعد، قاری صاحب نے الحمدللہ مان لیا ہے کہ جو حدیث انہوں نے پڑھی ہے خطبے میں وہ ضعیف حدیث ہے، ایک بات نہیں. تو یہ ہمارا جو مطالبہ ہے وہ ختم ہوا. انہوں نے اچھا مقلد والی بات جو ہے انہوں نے یہ سمجھائی ہے کہ مقلد کون ہوتا ہے. ایک منٹ دیتے ہیں، مقلد والی بات بھی بتا دیں، یا یہ بھی خطبے میں پڑھی تھی کیا؟ کیا بتانے کو چاہیں آپ؟ مقلد والی بات کا جواب آپ نے دیا. کیسی مقلد بنائی؟ آپ سے پڑھا تھا آپ نے مقلد کا معنی کس کا؟ جو گھوڑے کے گفتگو ہوئی تھی، جو میں نے بات کہی ہے میں نے اس کی تعریف کر دی ہے، منزل سے حوالہ دے دیا ہے کہ مقلد اس کو کہتے ہیں کہ جس گھوڑے کو میدان مقابلہ میں اعلیٰ نمبر حاصل ہوتا ہے. یہ کہہ دیا آپ نے دیکھا کیا مقلد اور مقلد میں کیا فرق ہے؟ مقلد کون ہوتا ہے، مقلد کون ہوتا ہے؟ کس کا؟ یہ بتا دیں. یہ مقلد کون سا سیکھا ہے یہ آپ بتا دیں. آپ بتائیں نا، سیکھا کون سے بتا دوں گا، بتائیں نا آپ بتا دیا ہم نے. سیکھا کون سے پتہ چل جائے گا. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مقلد کیا اور مقلد کیا، تو میں کیا آپ کو بتاؤں. یہ تو جو لوگ سنیں گے نا، یہ ہماری جو ہے نا بالکل سنیں گے، تو ایک دوسری مقام پر بھی جو ہے ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہاں بھی ریکارڈ ہو رہی ہے. یہ لوگ سنیں گے وہ قاری صاحب جان لیں گے کہ آپ کا کتنا علم ہے. مقلد کہتے ہیں امام ابو حنیفہ یا امام شافعی کو جس کی تقلید کی جائے، اور مقلد کہتے ہیں تقلید کرنے والا. تو آپ نے اس کا انکار کیا تھا، اور غلطاس آسان بھی اس وقت جو ہے نا غور کے ساتھ کیا کی حالت بدل گئی تھی. کیا میں نے کہا تھا؟ اچھا بات سنیں آگے. یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ من غیر حجت، یہ میں نے عرض کر دیا کہ وہ جو مفتی ہے جسے وہ پوچھتا ہے
یا تو وہ حجت بیان نہیں کرتا یا یہ سمجھتا اس کے بعد کوئی حجت ہوگی. یہی بات ہے نا. وہ جو مفتی ہے وہ حجت تو نہیں بیان کرتا. اگر وہ حجت بیان کرے دلیل بیان کرے تو یہ تقلید ہے ہی نہیں. تو یعنی جو مقلد ہے وہ اپنا اس کا جو امام ہے وہ دلیل نہیں بیان کرتا ہے. اب اس کے پاس دلیل ہے یا نہیں یہ الگ کا مسئلہ, یہ آپ ثابت کریں گے. بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ کوئی دلیل نہیں. اب ہم اس امام کے فتاوا پیش کرنا شروع کر آپ کہیں گے یہ مناظرے سے بھاگ رہے ہیں. جب وہ کہتا ہے کتا کو اضافہ کر کے بیچنا جائز ہے, ہم دلیل مانگیں گے دوسرے بھی, تو آپ کہیں گے آپ بھی کریں گے. اچھا ہم بھی کہیں گے. تو اب اچھا آپ جو کہتے ہیں کہ یعنی ابن حزم جو ہے نا یہ غیر مقلد تھا, تو ہم آپ کے سارے مقابلے میں کس کا مقابلہ حوالہ پیش کریں. امام ابو حنیفہ کون تھے, وہ بھی ہمارے تھے غیر مقلد تھے پکے. امام ابو حنیفہ کو طحطاوی نے غیر مقلد لکھا ہے, آپ کا طحطاوی ہے. تھانوی صاحب نے جو تھانوی صاحب نے اس کے بارے میں غیر مقلد کا لکھا ہے. مجالس سے حکیم الامت ہمارے پاس ہے, کتاب ہم لائیں, اگر آپ کہیں گے تو ہم وہ آپ کے سامنے پڑھیں گے کہ انہوں نے کہا. اچھا دوسرا یہ کہ آپ نے مان لیا ہے کہ مقلد جو ہے اس کے پاس علم نہیں ہوتا. آپ نے یہ مان لیا ہے کہ مقلد کے پاس علم نہیں ہوتا. تو اب آپ سارے مقلد ہیں, آپ کے پاس علم نہیں ہے, تو آپ یہ کس طرح سے استقبال کر رہے ہیں. اور آپ نے کہا ہے کہ یعنی صحابی امیر مجتہد نہیں تھا, وہ امیر صحابی مجتہد تھا, تو کون مجتہد. اور آپ نے کہا صحابہ نے نبی کی محبت کی. میں اپنی زبان سے صحابہ کے خلاف کوئی بات سننا نہیں پسند کرتا. اللہ رب العزت صحابہ کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ کرے. ہماری جان صحابہ کی جو ہے نا, صحابہ کی ناموس پر قربان ہے, اللہ ہمیں ان پر جو ہے شہادت کی موت عطا فرمائے. اور آپ نے ہمارے خلاف شاہ اللہ علیہ کے خلاف, میں نے کہا کہ آپ کو خط میں لکھا تھا کہ شاہ اللہ جو آنٹی اس کے حوالے ہمارے خلاف پیش نہ کریں. ہمارے نزدیک جو ہے نا وہ آپ کے علماء میں سے ایک علماء ہے, رشید احمد منگوئی بھی. یہ آپ کی عجیب بات ہے, آپ اشتہار سے کرتے ہیں تو اپنے علماء کے حوالے ہمارے خلاف کتاب لکھتے ہیں, مناظرہ کرتے ہیں, تو اپنے علماء کے حوالے ہمارے خلاف ہمارے خلاف وہ دلیل پیش کریں جس کو ہم دلیل مانتے ہیں. اور اچھا آپ نے جو کہا ہے کہ 1400 سال پر امام محمد, پہلے تو یہ ثابت کریں کہ امام محمد ظفر جو ہے آج سے 1400 سال پہلے گزرے تھے. نمبر 2 یہ کہ یہ ثابت کریں کہ امام محمد ظفر جو ہیں یہ مقلد تھے امام ابو حنیفہ کے. یہ آپ ثابت کریں. یہ آج انہوں نے تو بہت سے مسائل میں اختلاف کیا ہے, آپ کی کتاب میں لکھا ہے امام سے اختلاف کرتے ہیں, تو کس طرح کے وہ مقلد ہیں. اگر وہ اختلاف کریں اور ٹھیک ہے وہ مقلد ہے تو پھر تو اس میں آپ دوسرے کو کیوں غیر مقلد سمجھتے ہیں. اور یہ آپ جو بار بار انگریز کی پیداوار کہتے ہیں نا, جو بات انگریز کی پیداوار اس پر بات ہوئی تو میں آپ کو ثابت کروں گا. اور انذار والے جو ہے نا وہ آیت جو آپ نے پڑھی ہے اسے تقریر ثابت نہیں ہوتی. طائفہ جب جائے گا لوگوں کے پاس تو لوگوں کو کیا سیکھ کر وہ بتائے گا, کون سے علم کے لیے وہ آئے گا. قرآن اور حدیث سیکھ کر جائے گا, لوگوں کو قرآن حدیث بتائے گا. ہم یہی کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء, تمہاری طرف جو رب کی طرف سے منزل نازل شدہ ہے اس کی اتباع کرو, یعنی قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی, اور اس کے علاوہ اولیاء کی اتباع نہ کرو. تو اس کے بعد میں آپ کے سامنے اجماع رکھا تھا, تو امام ابن عبد البر کی کتاب سے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس پر اجماع ہوا ہے کہ مقلد جو ہے وہ جائز ہوتا ہے. یہ میرے پاس امام ابن القیم کے اعلام الموقعین ہے, اس میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 7 پر لکھا ہے کہ فإن الناس لا يختلفون, لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں, ان العلم والمعرفة الحاصلة عن الدلیل, کہ علم ہے وہ پہچان وہ معرفت جو حاصل ہوتی ہے دلیل سے, واما بدون الدلیل فإنما هو تقلید, اور جو دلیل کے بغیر ہو. صحیح پڑھیں آپ, صحیح پڑھیں, پھر پڑھیں. اچھا پیچھے سے پڑھیں. فإن الناس لا يختلفون ان العلم والمعرفة الحاصلة, المعرفة هو المعرفة الحاصلة. کیا ہے اس میں والمعرفة کیا ہے؟ تو ٹھیک ہے نا, یہ اپنی کو بھی پڑھ دیا پھر بھی بات نہیں ہوا. اچھا چلے گا. اچھا عن الدلیل واما بدون الدلیل فإنما هو تقلید, فإنما هو تقلید. فرمایا کہ لوگوں کا کوئی اختلاف نہیں کہ اس قسم کی میں غلطیاں آپ کی کوئی پکڑ نہیں. ابن خزم کے نا اچھا لوگوں کا کوئی اختلاف نہیں کہ علم جو ہے وہ معرفت ہے جو حاصل ہوتی ہے دلیل سے, بغیر دلیل کے جو ہے وہ تقلید ہوتی ہے. فقط تضمن هذان الاجماعان, تو اس
اجماع دونوں اجماع نے لازم کیا ہے اخراج المتعصب بالہوا، جو خواہشات نفسانی کے ساتھ متعصب ہے، والمقلد العامہ، اور اندھے مقلد کو ان زمرۃ العلماء، علماء کے جماعت سے باہر خارج کر، یہ ہے۔ اچھا، اور اسی کتاب کے 45 صفحے، اچھا، ولا خلاف بین الناس، اسی کتاب کے پروفیسر بولتے تھے امام ابن قیم، لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں، ان التقلید لیس بعلم، کہ تقلید علم نہیں ہے، وان المقلد لا یطلق علیہ اسم عالم، اور مقلد پر عالم کا جو نام ہے وہ نہیں لگتا، اس پر اس کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں جو ہے آپ نے کہا ہے، مجھے بات یاد رکھی، آپ نے صحیح حدیث کی بات کہی تھی کہ تائید میں، تو میں بھی قرآن پاک کی 5 آیات اور 3 احادیث آپ کے سامنے پڑھی ہے تائید میں، ایک جو ہمارے نزدیک صحیح حدیث ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ معمولی ضعیف ہے، آپ کے نزدیک اس کا صحیح، کیونکہ وہ مرسل روایت ہے، مرسل، اور مرسل روایت ہم صحیح نہیں مانتے، میں نے اسے استدلال نہیں کیا تھا، ہم استدلال نہیں مانتے، بطور استشہاد کے میں پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ یہ بات پیش کر دوں گا، ہاں جی، میں آپ کے سامنے اپنی رکھوں گا انشاءاللہ، آپ تو اردو میں نہیں کہا سکے نا، کسی سے یہاں نکال کر کہ رسول اللہ سے فرمایا تکلیف نہ کرو، رسول اللہ نے فرمایا تکلیف، جیسے ہاں آپ کے نزدیک پیش کروں گا۔ اچھا، یہ دوسرا اجماع نہیں، ہاں یہ میرے پاس جو ہے نا، یہ میرے پاس منجنیق الغرب امام ابن حزم کی کتاب ہو، اس میں نبذۃ الکافیہ فی احکام اصول الدین میں، اور یہ نقل کی اور علماء نے بھی، شاہ ولی اللہ وغیرہ نے، لیکن چونکہ ان کی خاص جو ہے نا وہ نہیں سمجھتے کہ ان کی بات جو ہے کوئی ہمارے اوپر حجت ہے، اور وہ آپ کے تقلید کرنے والے علماء ہی ہیں، تو آپ کو ان کی بات پر مبارک ہو۔ تو یہ ابن حزم کی جو بات ہے یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے وقد صح اجماع جمیع صحابہ رضی اللہ عنہ، اور یقیناً تحقیق صحیح ثابت ہو گیا تمام صحابہ کا اجماع، عبارت میں وقد صح اجماع جمیع صحابہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، اولہم عن آخرہم، ان کے پہلے جو تھے ان سے لے کر آخر تک، وہ اجماع جمیع التابعین، اور تمام تابعین کا اجماع، اس کو اس طرح پڑھنا بھی چاہیے، اولہم عن آخرہم، اس سے دوسرا جملہ شروع کریں اولہم، اور جمیع کے ساتھ ہی اگر اس کو مجرور مانا سیکھ تو اولہم عن آخرہم، تمام تابعین کا اجماع، ان کے پہلے بھی اور آخر بھی، علی الامتناع والمنع من ان یقصد منہم اخذ الی قول انسان منہم، کہ منع ہے اور روکا جائے گا اس سے کہ کوئی آدمی قصد کرے کسی انسان کی بات امین ہو، عامن قبل ہم جو، اور یا اس سے جو پہلے ہو، فیاخذ کلہ، یا پس اس کو اس ساتھ کو لے لے، فلیعلم، بس جاننا چاہیے مانا خدا بجمیع قول ابی حنیفہ، جو امام ابو حنیفہ کے سارے اقوال لے لے، اور جمیع قول مالک، یا امام مالک کے سارے اقوال لے لے، اور جمیع قول شافعی، یا امام شافعی کے سارے اقوال لے لے، اور جمیع قول احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ، یا احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے تمام اقوال لے لے، مما یتمکن من النظر، جو طاقت رکھتا ہے نظریے کی، ولم یترک، اور نہ چھوڑے من تبع منہم، ان میں سے جس کی اتباع کرے الی غیری، دوسری طرف، قد خالف اجماع الامت کلہا عن آخرہا، اس نے امت کے یعنی مخالفت کی، خلاف کیا امت ساری کے اجماع کی، ساری کی ساری آخر تک جو ہے، کس بات میں خلاف کیا؟ اس بات میں کہ سارے اقوال لے لے، ایک امام کو اپنا انتشاب نہ کر اس کے تمام اقوال کو اپنے اوپر لازم کر دے، اور جس طرح کہ کہا ہے نا ہمارے اوپر امام ابو حنیفہ کے علاوہ کسی کا قول پیش کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں، وَاتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس نے اتباع کی مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسروں کی، نعوذ باللہ من هذه المنزلہ، اللہ ہمیں اس منزل سے، ہاں یہ روایت مل گئی، اسی ٹرم میں یہ روایت مل گئی، یہ ہاں یہ مرسل روایت آپ کے نزدیک حجت ہے؟ اچھا، اس میں یہ لکھا ہے معاذ بن جبل نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ روایت میں جو پڑھنے والا ہوں یہ معاذ بن جبل صحابی سے ثابت ہے، میں آگے پیش کروں گا آپ کے سامنے، چل پتا ہو اچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم وثلاثہ، لوگوں 3 چیزوں سے بچ جانا،
غلط عالم کی غلطی سے. اور جدال منافق بالقرآن، اور منافق مناظرہ کرنا قرآن کو لے کر، جھگڑا کرنا قرآن کو لے کر. اور دنیا تب توان آسکم، اور دنیا تمہاری قدروں کو کاٹے گی. فاما غلط عالم، فرمایا جو عالم کی غلطی ہے، فإن اهتدى، اگر وہ سیدھے راستے پر بھی چل رہا ہو، فلا تقلدوا دینکم، اس میں دین میں اس کی تقلید نہ کرو. اور آگے لکھتے ہیں رواه الطبراني في الأوسط. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، میں نے جو سوال کیا تھا من غیر حجت، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ دلیل پیش کرے یا نہ کرے، اس کے پاس ہو یا نہ ہو. ہم کہتے ہیں اس کے پاس ہوگی دلیل. آپ نے کہا تھا کہ ابن حزم غیر مقلد ہے، تو میں یہ کہتا ہوں نا، آپ نے کہا تھا جیسے ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم شاہ ولی اللہ کی بات نہیں مانتے. اب دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں شاہ ولی اللہ غیر مقلد تھا. دنیا شاہ ولی اللہ مقلد تھا. دنیا شاہ ولی اللہ کو تسلیم کرتی ہے کہ اس ہندوستان میں اگر اسلام کی ترویج کی ہے، حدیث کی ترویج کی ہے، تو حضرت شاہ ولی اللہ کے خاندان اور شاہ ولی اللہ نے کی ہے. چلو اللہ آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ ان کو مان لیں، ورنہ ایسے بزرگوں کو نہ ماننا یہ آپ کی وسیلے میں داخل ہے. پھر کہتے ہیں امام ابو حنیفہ غیر مقلد تھے. امام ابو حنیفہ مجتہد تھے نا. ابن حزم کی بات جو پیش آپ کر رہے ہیں، میں اس پر اعتراض کر رہا تھا کہ ابن حزم کو آپ کہتے ہیں یہ غیر مقلد تھا، تو غیر مقلد ہوا آپ کا ہوا کیا مانا ہوا؟ صحیح الفاظ پڑھیں. غیر مقلد آپ کا ہوا کیا مانا ہوا؟ ابن حزم نہیں ہے، صحیح الفاظ پڑھیں. اچھا ابن حزم اب ٹھیک ہے. اب الفاظ کو صحیح کر لیجیے ذرا. تو تسی صحیح رکھو، صدر حق نہیں. آپ نے بند کر کے آپ نے بھی کہا تھا، آپ نے بھی منع کیا، آپ نے بھی منع کیا. شرم کر، پہلے تو کیا میں نے مداخلت کی تھی، تم نے بھی کی تھی، میں نے نہیں کی. اس نے کہا تھا صحیح ابن حزم، اس نے کہا تھا صحیح جو ہے وہ آپ نے کہا کہ وہ غیر مقلد تھا، تو پھر غیر مقلد کی بات ہمارے اوپر کیوں پیش کر رہے ہو؟ میں یہ کہہ رہا تھا جس طرح تمہیں اگر شاہ ولی اللہ کی بات قابل قبول نہیں تو پھر ہمیں بھی ابن حزم کی بات قبول نہیں. قرآن لاؤ اور مطلب یہ ہے کہ کوئی حدیث لاؤ. آپ نے کہا کہ صحابہ کی مخالفت، دیکھیے بڑے زور سے کہا کہ ہم صحابہ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. یہ حضور نے ان صحابہ کو جو آپ نے روایت پیش کیا حکم دیا تھا نہیں دیا تھا؟ میں جو صحابہ کے بارے میں یہ خیال بھی کرے کہ آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں نوباد والی، خیال بھی کرے تو انہوں نے مخالفت کی ہے. میں آپ کو الزام دے رہا تھا کہ اس حدیث میں بظاہر یہ لفظ آتا ہے تو انہوں نے نبی کی حدیث کی مخالفت کی ہے. میں یہ آپ کو کہہ رہا تھا. جہاں تک تعلق ہے مطلب یہ ہے کہ ظفر وغیرہ سے آپ نے اعتراض کیا تو 1400 سال پہلے، تو یہ دنیا جانتی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے سب سے اہم شاگرد یہ دوسری صدی کے امام محمد، اور انہوں نے تقلید کے لیے مسائل کی وضاحت کی ہے اور کیوں وہ مقلد نہیں ہے. یہ تو اس طرح ہے جس طرح وہ کہے کہ آپ دوپہر میں سورج نظر نہیں آ رہا. باقی کہا کہ میں نے جو آیت پیش کی تھی فلولا نفر من کل فرقۃ، اس کا جواب انہوں نے دیا. میرا سوال یہ ہے، ایک طائفہ فقہ سیکھے گا، تفقہ فی الدین حاصل کرے گا، سوال سمجھنا، اور وہ واپس آ کر دوسرے لوگوں کو سمجھائے گا، لوگ اس کی بات مانیں گے نہیں مانیں گے؟ جس طرح کہ مجتہدین نے تفقہ فی الدین حاصل کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے مسائل استنباط کر کے امت کے سامنے رکھے ہیں، امت مان رہی ہے، اسی کا نام تقلید ہے. اولیاء کی اتباع نہ کرو والی آیت پڑھی ہے. اولیاء کی اتباع والی کہتے ہیں کہ اولیاء کی اتباع نہ کرو. دیکھو قرآن کہتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. جو منیب ہے گا وہ اولیاء اللہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جہاں اولیاء شیطان کی اتباع کرنے سے منع کیا گیا ہے، اولیاء الرحمان کی اتباع کرنی ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے مَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. جو اولیاء اللہ کی اتباع سے منع کرے گا، اس کا راستہ چھوڑے گا، اس کے لیے نصر ہی جہنم میں ساتھ مسیرہ ہوگا. آگے کہتے ہیں علم معرفت دلیل سے ہوتا ہے، اور علم معرفت دلیل سے ہوتا ہے وہ اور بات ہے. اور تقلید کہتے ہیں اندھے مقلدوں کو خارج کر دیا جائے. اندھی تقلید جو ہے اس کو کوئی نہیں کرتا. اندھی تقلید کا مطلب یہ ہے کہ چاہے قرآن کے، حدیث کے اور صحیح نصوص کے خلاف ہو، غیر متعارضہ کے، پھر بھی اس کی مطلب مانتے جاؤ، یہ نہیں ہے. ابن قیم کے بارے میں آپ وضاحت کریں. اعلام الموقعین کا جو ہمارا آپ بار بار پیش کر رہے ہیں، اس کے بارے میں وضاحت کریں کہ یہ مقلد تھا یا غیر مقلد تھا. اگر مقلد تھا تو پھر تو آپ پیش کر سکتے ہیں، اگر غیر مقلد تھا تو پھر اس کی بات ہمارے
مقابلے میں آپ پیش نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کا ہے، وہ آپ دکھاتے نہ جائے گا، جیسے آپ نہ کر رہے وہ نہ کرتے رہے گا۔ اور پھر ابن حزم والی بات تو ہو گئی ہے، آگے تو دیکھیے عالم سیدھا بند ہے۔ آگے انہوں نے جی ایک بات سمجھے، ایک انہوں نے قول پیش کیا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب اس میں اگر تقلید کی بات ہے تو میں اسی پر فیصلہ کر لیتا ہوں۔ دیکھیں جی سنیں، کہا کہ عالم ابن حزم کی کہتے ہیں جی عالم کی غلطی سے کیا ہوتا ہے، لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ایک کیوں گمراہ ہوتے ہیں؟ غلطی کرے گا تو گمراہ ہوں گے نا، اب یہ اس کی مانیں گے تو گمراہ ہوں گے نا۔ تو اس سے تو کہاں نکلا ہے کہ یہ تقلید نہ کرو، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ غلطی کرتا ہے تب ہم کہتے ہیں جس کی ہم تقلید کرتے ہیں وہ غلطی نہیں کرتا۔ قرآن لے کر جھگڑا کریں گے، قرآن لے کر جھگڑا کریں گے، قرآن لے کر جھگڑا کریں گے، اوپر دیکھیں ذرا، کہتے ہیں قرآن لے کر جھگڑا کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے وہ 5 آیتیں پڑھی ہیں نا، تو آپ ان آیات میں تقلید کا ایک لفظ بھی موجود نہیں ہے۔ وہ تقلید جس کو آپ بھی مطلب یہ ہے کہ ناجائز کہتے ہیں اور ایک تقلید کو جائز کہتے ہیں، اس میں اس کا تعلق بھی نہیں۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ یہ قول حضرت معاذ بن جبل کا آپ کے خلاف ہے کہ آپ قرآن کو بے جا استعمال کر رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ ابن حضرت معاذ بن جبل نے کہا اگر عالم اگر صحیح بات بھی کہے، عالم اگر صحیح بات بھی کہے اس کی نہ مانو، یہی کہا والا جی۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں اگر عالم صحیح کہے تو اس کی نہ مانو تو کس کی مانو؟ جوالا کی مانو۔ عالم صحیح بھی کہے اس کی نہ مانو تو کس کی مانو؟ جوالا کی مانو۔ عالم کی صحیح بھی نہ مانو، غلط تو ماننی نہیں ہے تو پھر جوالا کی ماننی ہوگی۔ اب یہ ان کے اعتراضات تھے، وہ میں نے جواب دے دیا۔ اب دیکھیے میں نے قرآن کی جو آیت پیش کی تھی فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین، میں نے کہا تھا کہ ایک طائفہ جا کر دین کی سمجھ حاصل کرے گا، آ کر دوسروں کو بتلائے گا، وہ ان کی مان کر دین پر کام کریں گے، یہ مقلد ہوں گے سارے۔ اور دوسری ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ میں نے، اللہ کی کتاب کہتی ہے تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اس کتاب میں بہت سارے واقعات مثالیں بیان کی ہیں اور ان مثالوں کو وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان کو صرف جانتے کون ہیں؟ عالم جانتے ہیں۔ میں یہ سوال کرتا ہوں ان مثالوں کو، واقعات کو، قرآن کے احکامات کو سمجھتے عالم ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ جو نہیں سمجھتے وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ میں بتلا دیتا ہوں کہ ان عالم جو سمجھنے والے ہیں ان کی بات مانیں گے، یہی ماننا دلیل ہے، نہ ان سے دلیل طلب کریں گے اور نہ ان کو ضرورت ہے۔ اور اگلی آیت میں نے آپ نے یہ جو کہا تھا نا اولیاء، تو وَاتَّبِعْ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، یہ میں نے آیت پیش کر دی تھی، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ جو منیبین ہیں ان کی اتباع کیجیے۔ اور دیکھیے قرآن کی سمجھ کے لیے، سمجھانے کے لیے معلم کی ضرورت ہے۔ جہاں پر قرآن نے کہا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، یہاں یتلو علیہم آیاتک کے بعد یعلمہم الکتاب کی ضرورت ہے، معلم کی ضرورت ہے۔ جب تک معلم نہیں ہوگا نفس یتلو کام نہیں دے گا۔ تو اسی طریقے سے جب نبی معلم تھا، اس نے قرآن کو سکھایا، صحابہ جیسی ہستیوں کو جو خود اہل لسان تھے ان کو اگر تعلیم قرآن کی ضرورت تھی تو آج ہمیں بھی تعلیم قرآن کی ضرورت ہے۔ ہماری تقلید یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ مفہوم، وہ مراد جو قرآن و حدیث کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سمجھی ہے، ہم اسی کو لیتے ہیں۔ اب تقلید کی تعریفیں جو انہوں نے دھوکہ کیا تھا وہ سنتے جائیں۔ میں نے کہا تھا کہ انہوں نے کتنا جو جھوٹ بولا ہے، اس میں یہ واضح نہیں کر رہے تھے۔ دیکھیں جی تقلید کس کو کہتے ہیں، بات سمجھیں۔ اب تقلید اتباع الانسان ہے۔ تقلید نام اس بات کا ہے کہ انسان کا اتباع کرنا کسی غیر کے، فیما یقول او یفعل، اس بات میں جو وہ کہتا ہے یا وہ کرتا ہے، اس خیال سے کہ معتقد وہ اعتقاد کرتا ہے الحقیہ، اس کے حق ہونے کی، فی من غیر نظر و تأمل فی الدلیل، بغیر اس کے دلیل میں نگاہ کرنے کے، بغیر اس کی دلیل کو دیکھنے کے اس کی تقلید۔ فتقلید ہم بل تقلید کل مجتہد تقلید صورتا، یہ ساری۔ اور آگے نیچے لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے تقلید اس قسم کی عامی کے اوپر تقلید الصحابی وغیرہ سارا لے کر کہتے ہیں کہ یہ تقلید کی تعریف یہی ہوگی۔ پوری بات پڑھیں جی پوری بات پڑھیں، چھوڑ دیں۔ اتباع الانسان غیرہ
فيما يقول أو يفعل معتقد الحقيقة فيه من غير نظر وتأمل في الدليل. جی نظر ہے کہ نظر ہے من غیر نظر وتأمل في الدلیل. تسی ذرا گیٹی رکھو نا، مناظرہ بولوں کرنا. اچھا یہ تعریف ہوگی. اس کے بعد جی آگے جو ہے یہ تعریف دیکھ لی اتباع اور انسان غیرت. دلیل میں یہ نظر نہیں کرتا، اس کے پاس دلیل موجود ہے. اور کتاب التعریفات جی التقلید عبارت عن اتباع انسان غیرہ فیما یقول و یفعل. یہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم. قاری صاحب آپ نے جو یہ کہا ہے اپنے بیان میں کہ جس کی ہم تقلید کرتے ہیں وہ غلطی نہیں کرتا، یہ بات لکھ کر دیتے اسی پر فیصلہ ہوگا. غلطی نہیں کرتا. گناہ رہت میں نہیں ہے، گناہ رہت میں نہیں ہے، وہ غلطی کرتا ہے. آپ بات کریں نا، نہیں کہ آپ کا سوال کا میں جواب دیتا ہوں. میرا اس سے مقصود یہ ہے کہ جن مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسائل ہم نے دیے ہیں ان میں انہوں نے غلطی نہیں کی. معصوم ہم نہیں مانتے، یہ لکھے ہم معصوم نہیں مانتے، معصوم ابو حنیفہ کو نہیں مانتے. یہ ان کا اعتراض یہ ہے کہ ہم معصوم بنا رہے ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ ہم جس کی تقلید کر رہے ہیں اس نے غلطی نہیں کی، یہ مطلب ہے. اب میری وضاحت آپ یہ بات آپ نے جو لکھ دیں ٹائم روکے ہوئے ہیں. چلو میں بولتا بھی ہوں. نہیں آپ لکھ لیں کہ میں ہم جس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں اس میں امام ابو حنیفہ نے تک غلطی نہیں اس مسئلے میں بدل دیا. نہیں، آپ نے کہا آپ جس کی تقلید کرتے ہیں وہ غلطی. میری عبارت جب میں خود زندہ موجود ہوں آپ بتائیں میری بات کی وضاحت آپ کریں گے یا میں کروں گا؟ آپ بتائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید جن مسائل میں ہم کرتے ہیں ہمیں یہ یقین ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان مسائل میں غلطی نہیں کی. یہ بات آپ نے کہی نہیں تھی اس وقت. میری مراد یہی ہے، میری مراد یہی ہے. آپ میری مراد کی کیا مدد کرتے ہیں، مجھ سے کیوں نہیں لیتے؟ آپ کو یہ بتا کے ٹھیک ہے مل گئی یہ شروع کریں. آپ نے ایک تو یہ امام محمد ظفر کا مقلد ہونا ثابت نہیں کیا، اور دوسرا یہ کہ یہ جو آیت آپ نے پیش کی ہے نا کہ وطن سبیل من اناب الیہ، اس سے کوئی تکلیف ثابت نہیں ہوتی. اور یہ میرے پاس ہے تفسیر ابن کثیر، اس میں امام ابن کثیر نے اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے جامع المومنین، یہاں سے مومنین مراد ہیں. تو مومنین تمام ہے، اجماع ہے، اجماع مسلمانوں کا اجماع ہو اس کی پیروی کرنا اللہ کے بندے یہ تقلید ہے ہی نہیں. میں آپ کے سامنے اجماع سے اس کا رب پیش کر رہا تھا. یہ میرے پاس کتاب ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی فتاوی ابن تیمیہ مجموع، جس کا حوالہ آپ نے خط میں لکھا تھا کہ یہ اسی صفحے کا حوالہ. یہ آپ کی بڑی مہربانی جو آپ نے یہ سب ہمیں بتا دیا. تو اس میں یہ لکھا ہے فَأَمَّا أَن يَقُولَ قَائِلٌ، اور مگر اگر کہنے والا جلد کون سی ہے یہ ہاں جی جلد نمبر 22 ہے اور صفحہ نمبر 249. اچھا نکال دے. وَأَمَّا أَن يَقُولَ قَائِلٌ، اور مگر جو کہنے والا کہتا ہے انه یجب کہ واجب علی العامۃ لوگوں پر عوام پر تقلید فلان اور فلان یا فلان کی تقلید واجب ہے. فهذا لا يقول مسلم، یہ کوئی مسلم نہیں کہتا، کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ عوام پر جو ہے وہ فلان کی تقلید واجب ہے یا فلان کی. تو اس سے پتہ چلا کہ اجماع ہے امت مسلمہ کا. پوری عادت پڑے بس یہ بات پوری یہاں ختم ہو گئی. آگے پیراگراف ختم ہو گئے. یہ دیکھیں اسی پر آگے بڑھے. یہ دیکھیں یہ آگے علیحدہ ہے، علیحدہ نہیں ہے، علیحدہ جملہ ہے پیراگراف. میں نکال کر دیتا ہوں. ہمارا ٹائم جائے ہمارے اس میں آگے یہ لکھا اسی سے اگر آپ یہ نکال دیں کہ عوام پر فلاں کی تقلید واجب ہے، آپ کی کسی نکال دیں کون سا دفعہ ہے کوئی پڑھ سکتا ہے جی عبارت؟ یہ میں نشان لگا کر دیتا ہوں. ينبغي او يجب على العامي ان يقلد واحدا لا بعينه من غير تعيين زيد ولا عمر. یہ ہے عامی پر تقلید واجب ہے. کیا آگے غیر تعین؟ ہاں آپ نے دکان
مطلب تقلید کی مسلمان کرتا ہی نہیں ہے. آپ نے یہ کہا کہ کسی مسلمان کے اوپر مسلمان جو ہے وہ تقلید کا قائل نہیں ہے. یہاں پر یہ ہے کہ یجب العامی ان یقلد، واجب ہے عوامی پر کہ وہ تقلید کرے واحدن کسی ایک کی کرے، واحدن کسی ایک کی کرے، اگر جو معین نہ کرے. تو ایک تقلید کی قسم کے انہوں نے عوام پر واجب رکھا ہے. جی میں نے آپ کو نکال کر دیا، جی آپ کو نکال کر دیا اور نکال دیا دوسرا. اسی ابن تیمیہ کی دوسری جملوں سے مجھے دیں جی یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں والعلماء الذین تجب طاعتهم علی المستفتی والمامور فیما اوجبوا علیہ. آگے کہتے ہیں تجب طاعتهم فی علی المقلد، تجب طاعتهم فی علی المقلد. آپ نے کہا تھا یہ نکال کر دے، نکال دیا یہ نکال. یہ ابن تیمیہ جلد نمبر 19 ہے، دوسری نہیں ہے. اور 22 نمبر پر بحث تھی، اپنے ٹائم پر پیش کرا اپنے ٹائم پر پیش کرو کہتا ہے اپنے ٹائم پر پیش کرو. اچھا یہ آپ نے جو پڑھا ہے نا اس میں دھوکہ دیا ہے. یہ اللہ کے ہاں آپ کو جواب دینا پڑے گا. یہ جو آپ نے کہا نا پر ہے تمہاری خالو، یہ اپنے تیمی کو بولنے میں کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ بات کہی جاتی. ہمیں پیچھے سے کرتا ہوں. یہ لکھا ہے، یہ ابن تیمیہ نے یہاں سے بات چلائی ہے. یہ لکھا ہے کہ کمال یہ تعصب الامام، لیکن جس طرح کی کوئی تعصب کرتا ہے امام مالک کے لیے، اور شافعی یا شافعی کے لیے، اور احمد یا احمد کے لیے، اور ابھی حنیفہ یا نعمان کے لیے، وہ یرا اور دیکھتا ہے ان قول هذا المعین کہ بے شک اس معین کا قول ہوا ثواب، ہوا صحیح ہے. الذي ينبغي آپ کہتے ہیں منظر تو صحیح ہے. ابن تیمیہ کہتا ہے کہ وہ جو کہتا ہے اس کا قول وہی صحیح ہے، اس کی ينبغي اتباع ہو، اس کی اتباع کرنی جو ہے یہ چاہیے. اتباع ہاں جی چاہیے. تو آگے سنیں نا ہو جائے، اس کی اتباع کرنی چاہیے. دون قول الامام الذي خالفه، علاوہ اس امام کے قول کے جس نے مخالفت کی، یعنی دوسرے امام کے قول کی اتباع نہیں کرنی چاہیے، میرے امام کرنی چاہیے. فمن قال هذا، جس نے یہ کام کیا، کانا جاہلا ضالا جاہل ہے، گمراہ ہے، بل کر یکون کافرا، کافر بھی ہو جاتا ہے. فإنه مذاہب ماشاءاللہ ہم جو ہے نا. اچھا یہ میں جو عرض کر رہا تھا کہ اس کے بعد تقریر کا رات جو ہے میں صحابہ سے کچھ کر رہا تھا. اچھا وہ جو اجماع والی بات ہے، یہ امام سودی کی کتاب رحمۃ اللہ علیہ بدل الاعراض اس میں ہے صفحہ نمبر 131. وہ امام سودی نے لکھا ہے وَقَصَّحَ اجماع الصحابہ كُلِّهِمْ اولهم مناخرهم یا اول مناخرهم واجماع جميع التابعين اول مناخرهم واجماع التابعين التابعين اول مناخرهم على الامتناع والمنع من ان يصل منهم احد الى قول انسان منهم او ممن قبلهم فياخذ كله. تو یہ بھی اس کا ترجمہ پہلے آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ کا بھی اجماع، تابعین کا بھی اور تبع تابعین کا بھی، کہ کوئی آدمی کسی کے سارے اقوال لے لے اور اس کی جو ہے نا اس کے علاوہ دوسری طرف کثرت نہ کرے، تو اس سے ان کا اجماع یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں. اور آگے بات ہے کہ اس کو جاننا چاہیے کہ انه خالف اجماع الامت، اجماع الامت کلھا، اس نے ساری امت کے اجماع کی مخالفت کی. اچھا اب یہ میں آپ کے سامنے صحابہ کے اخبار رکھتا ہوں. صحابہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان کی محبت پر ہمارا خاتمہ کرے. یہ ہیں میرے پاس کتاب ہے ابن عبد البر کی جامع بیان العلم محدث یا کام کریں الکام النظم. ابن عبد البر کہتے ہیں اخبرنا، ہم تو انشاءاللہ سامنے نام کریں، آپ تو کوئی سند. اخبرنا سعید بن نصر قال حدثنا قاسم بن اسبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا موسى قال حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال قال معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا جلدی کرو یا معاشر العرب كيف تصنعون بالثلاث. کی ساری کمپنیاں کافی ممکن بھی اعلان فرمایا کہ عرب والو كيف تصنعون بالثلاث، تین چیزوں کے ساتھ تم کیسا کرو گے.
دنیا تک تو آنا تو دنیا تمہاری قدموں کو کاٹے گی. وہ غلط عالم اور عالم کی غلطی کرنا وجدال منافق بالقرآن اور منافقہ قرآن کے ساتھ جنگ کرنا. فسکتوا تو سارے خاموش ہو گئے. فسکتوا سارے خاموش ہو گئے. فقالا تو سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اما العالم عالم جو ہے فإن اهتدى اگر وہ ہدایت پر بھی ہو فلا تقلدوا دینکم تم نے اپنے دین میں اس کی تقلید نہیں کرنی. یہ مسئلہ سمجھاتے ہیں معاذ بن جبل کہ عالم اگر سیدھے راستے پر بھی جا تم نے تقلید نہیں کرنی, دلیل کے ساتھ اتباع کرنی. پوچھنا ہے ہاں جی مولانا صاحب مولوی صاحب کیا ہے قرآن کی آیت ہے تو حدیث ہے, ہاں تو برہانکم ان کنتم صادقین تو ٹھیک ہے, اور تمہیں قرآن کی آیت بتائے حدیث بتائے مانو تمہارے اوپر لازم ہے, لیکن تم نے تقلید نہیں کرنی, اس کی رائے کی پیروی نہیں کرنی کہ تمہارے اوپر جو ہے یہ ضروری ہے. یہی اثر جو ہے یہ ابن حزم نے نقل کیا ہے الاحکام میں اپنی سند کے ساتھ, اور یہ سند بھی حدثنا محمد بن سعید النباتی قال حدثنا محمد بن عون اللہ قال حدثنا قاسم سے آگے والی سند جو ہے یہ ملتی ہے. اور اس سند کے بارے میں دو اماموں کے جو ہے فیصلے میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ یہ سند صحیح ہے. یہ ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ. آپ کہتے ہیں ایک تو یہ انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ غیر مقلد مقلد ہے, ہم کہتے ہیں ہم آپ کے خلاف کس کا حوالہ پیش کریں؟ اگر غیر مقلد کا حوالہ پیش کریں تو امام ابو حنیفہ غیر مقلد ہے, آپ ان کی بات مانیں گے؟ اور ہاں جی ان کا میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, میں تقلید سے منع کیا انشاءاللہ, آپ کی کتابوں سے پیش کروں گا, میں تقلید سے منع کیا. اچھا یہ حضرت معاذ جو تھے یہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ تو یہ اس کے بارے میں کہا ہے امام ابن قیم نے کہ یہاں پر دارقطنی نے کہا ہے والوقف هو صحیح, یہ روایت موقوف صحیح ہے. میں نے اس کی مسلسل نہیں دیکھی تھی, یہ میرے پاس کتاب ہے اتحاف السعادۃ المتقین بشرح احیاء علوم الدین, یہ امام جو ہے زبیدی, یہ زبیدی کی کتاب ہے. تو اس میں انہوں نے اتحاف السعادہ میں لکھا ہے, امام دارقطنی کتاب العلل سے لکھا ہے کہ اس کی سند جو ہے صحیح ہے موقوف کی, اور اسی طرح اس کو امام ابن قیم نے بھی صحیح قرار دیا ہے. ہاں یہ یہاں پر لکھا ہے, یہ میرے پاس اعلام الموقعین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 239 کیا لکھتے ہیں وقد صح عن معاذ, اور یہ صحیح ثابت ہے معاذ سے. تو معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ فتویٰ دیا کہ تقلید نہ کرو تو آپ تقلید نہیں کرتے. اچھا یہ میرے پاس کتاب مجموع الزوائد اور منبع الفوائد امام حسبی کی, یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 180. یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں, فرماتے ہیں قال لا يقلدن احدكم دينه رجلا, صفحہ 180 جلد نمبر 1. یہ عربی نسخہ ہے ہمارے پاس, بیروت کا سغے میں اس کا فرق ہو جائے. لا يقلدن لا يقلدن احدكم دينه رجلا, تم میں سے کوئی آدمی اپنے دین میں کسی کو آدمی کی رجل کی کسی آدمی کی تقلید نہ کرے. فإن آمن اگر وہ ایمان لائے تو یہ ایمان لائے, وإن کفر اور اگر وہ کفر کرے تو یہ کفر کرے. وإن كنتم لا بد, اور اگر ضروری ہے کہ تم مقلدین نہیں مقتدین, اگر تم ابتدا کرنے والے مقلدین نہیں فرمایا, تم اگر مقتدین ابتدا کرنے والوں فاقتدوا بالمیت, تم مردہ جو ہے جو فوت ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر, عمر, عثمان, ان کی جو ہے ابتدا کرو. ابو بکر اور عمر کی, عثمان بھی زندہ کرو. فإن الحی, کیونکہ زندہ لا یؤمن علیہ الفتنہ, اس پر فتنہ سے آدمی امن نہیں آ سکتا. تو عبداللہ بن مسعود سیدنا عثمان کے زمانے میں فرماتے ہیں کہ تقلید نہ کرو. اب امام حنیفہ پیدا بھی نہیں ہوئے دور میں, تو اب آپ غور کریں کہ صحابہ جو ہے تقلید سے منع کرتے ہیں صحابہ, اور انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ائمہ بھی منع کرتے ہیں. یہ میرے پاس کتاب ہے شرح وقایہ ہے, اور اس کا حاشیہ عمدۃ الرعایہ ہے, اور مولانا عبدالحی لکھنوی صاحب ہم میں بڑے بزرگ گزرے, ان کا یہ اس پر مقدمہ ہے. تو مقدمہ میں صفحہ نمبر 9 نکالیں تو اس میں انہوں نے لکھا ہے ونہا الی تقلید,
اور منع کیا الہ تقلید غلط یہ کاتب ہوتی ہے نہا عن تقلید اور تقلید سے منع کیا الہ تقلید کی طرف منع کیا یہ مغنی متا وہ ندب الى معرفت الدلیل اور انہوں نے اس کی طرف رہنمائی کی اس کی طرف ترغیب دی کہ دلیل کی پہچان جو کی جائے یعنی دلیل کی اتباع کا حکم دیا اور تقلید سے منع کیا امام ابو حنیفہ نے اور یہ بات روز رام میں لکھیے یہ بھی آپ کے سامنے شرف ہے امام ابو حنیفہ کے بعد یہ میرے پاس کتاب الام ہے یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ قریشی ہاشمی مطلبی عبد المطلب کی اولاد میں سے یہ کتاب الام میں مختصر مزنی میں یہ کہتا ہے کہ میں یہ کتاب تو لکھ رہا ہوں لِأُقَرِّبَ عَلَىٰ مَنْ أَرَادَهُ تاکہ میں اس کو قریب کروں اس علم کو جو اس کا ارادہ کرتا ہوں میرا اعلامی ہے ساتھ اس کے کہ میرا یہ اعلان ہے نہ تقلید ہی کہ منع کیا امام شافعی نے اپنی تقلید سے وہ تقلید غیر ہی اور دوسرے کی تقلید سے لینظر فیہ تاکہ جو آپ یہ کتاب پڑھے اس میں نظر کرے لدین ہی اپنے دین کے لیے ویحتاط فیہ لنفسہ اور اپنے نفس کے لیے احتیاط کرے اور یہ کتاب ہے میرے پاس امام ابن عبد البر کی جامع اس نے امام مالک کا قول نقل کیا حسن کے ساتھ کہ امام مالک فرماتے ہیں انما انا بشر میں بشر ہوں اختی و اصیب میں غلطی بھی کرتا ہوں میں صحیح بھی ہوتا ہوں فانظروا فی رائی تو میری رائے میں دیکھو فکلما وافق الکتاب و سنہ بس جب بھی قرآن اور سنت کے مطابق ہو جاتی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ابن تیمیہ کی انہوں نے جلد 22 کی عبارت پیش کی تھی تو انہوں نے اس میں خیانت کی تھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یاجب الآمین انہوں نے ان کو خوارجین نے بڑا اس پر داد دیا کہ کافر لکھا ہوا ہے داد لکھا ہوا ہے کہ اس تقریر کے متعلق ہے کہ جو مطلب ہے کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں نصوص صحیحہ سریہ اور قطعی ثبوت قطعی دلالت کے مقابلے میں کی جائے جس طرح کہ آپ نے لکھا ہے کہ ہر تقلید کا حکم یہ نہیں ہے اور پھر یہاں پر یہ ہے وَيُرَى أَنَّ قَوْلَ هَذَا الْمُعَيَّنْ هُوَ الصَّوَابُ یہ خیال کرتا ہے کہ ایک معین کا قول ہی صحیح ہے اور احناف یا ہم جو تقلید کرتے ہیں ہم کہتے ہیں چاروں کے صحیح ہیں یہ ان کے بارے میں ان کا قول ہے ہمارا یہ ہے کہ چاروں کے چاروں صحیح ہیں ترجیح کس کو دیتے ہیں ایک کو دیتے ہیں اس لیے آپ نے اس میں خیانت کی ہے اور یہی ابن تیمیہ کو منع کرتا ہے آپ یہ دیکھیں انہی کا یہ فتاویٰ میرے پاس موجود ہے اور وہی فتاویٰ ہے اس میں یہ ہے جی یہ ہے دیکھیں وَإِنْ دَاتَرِمْ اجل من اقران آگے کہتے ہیں کہ ابی حنیفہ وغیرہ ولو مذہب باطن علل یہ دیکھتے ہیں انہوں نے خود کہا کہ ہم نے کس تقلید کو ناجائز اور جائز قرار دیا دیکھیں کہتے ہیں کہ یہ تقلید کبھی ایک کی کبھی ایک کی کبھی ایک کی کہتے ہیں مثل هذا لا يجوز باتفاق الامہ یہ تقلید یہاں پر ایک کی تقلید کی تائید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کبھی کسی سے لے لے کبھی کسی سے لے لے یہ صحیح نہیں ہے جس طرح کے غیر مقلد کرتے ہیں ابن تیمیہ اس تقلید کی تردید کر رہا ہے کہ جو تقلید جو ہے قرآن و حدیث کے نصوص کے مقابلے میں ہو آگے آپ نے ابن بر وہ میں نے کہہ دیا تھا اگر عالم غلطی کرے تو پھر بھی اس کی عالم اگر صحیح بھی کہے تو آپ اس کی بات نہ مانیں یہ کہا تھا میں نے سوال کیا اگر وہ صحیح کہے تو نہ مانے تو پھر کس کی مانے صحیح بھی کہے تو نہ مانے پھر آپ نے مجمع الزوائد کا جو حوالہ دیا اور کہا بڑے زور سے کہ صحابی کا قول آ کے دیکھیں نہیں اس میں یہ ہے ایسی تقلید کرنے سے عبداللہ ابن مسعود منع کر رہے ہیں فَإِنْ آمَنَا آمَنَا وَإِنْ كَفَرَا كَفَرَا کہ اگر وہ مجتہد جس کی تم تقلید کرنا چاہتے ہو ایسی تقلید کرنا عبداللہ بن مسعود منع کر رہے ہیں کہ اگر وہ مومن رہے تم بھی مومن رہو اگر وہ کافر ہو جائے تم بھی کافر ہو جاؤ یہ تقلید کون کرتا ہے جی کسی کی تقلید اس طرح ہے کہ اگر وہ کفر میں چلا گیا تو ہم اس کی بات مان لیں گے یہ تو کوئی تقلید بھی نہیں کرتا ایسی تقلید کے اوپر ہم بھی لعنت بھیجتے ہیں کہ کافر کے پیچھے کفر کے اختیار کر لیا جائے اس کے لیے پیش کریں اتحادی مسائل میں اگر ابتدا کرنی ہے آگے انہوں نے حوالہ پیش کیا تھا حضرت مطلب انہی کا عبداللہ مسعود کا اور کہا کہ انہوں نے کہا کہ تقلید کرنی ہے تو میت کی کیجیے یہ والا پیش کیا تقلید نہیں
جی ابتدا ہاں اس میں اچھا ابتدا کرنی ہے. عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں اگر تم نے قرآن و حدیث سے ہٹ کر ابتدا کرنی ہے, ابتدا کہتے ہیں اس کی طرف جو مر چکا ہے, تو مرنے والے کی ابتدا ہم کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ تو ہماری تائید میں ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کی کر رہے ہیں, زندہ زبیر کی اور وید زبان وغیرہ کی نہیں کر رہے. ہم جو ہے ان کی کر رہے ہیں. وید زبان مر چکا ہے, وید زبان آپ نے اس کو گمراہ کہا, اس کی نہیں کر رہے. آگے دیکھیے جی, اس کے بعد یہ ہے جی کہ میں نے جو آیات پڑھی تھی فلولا نفر من کل فرقۃ, صرف بقایا کی عبارت پر بات کروں گا کہ انہوں نے غلط پڑھی ہے. آگے انہوں نے فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین, یہ آیت پر ادھار تھی. اور میں نے کہا تھا وتلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون, عالم جانتے ہیں اور نہیں جانتے وہ ان کی بات مانیں گے. یہ تقریر پر میں نے اس کا جواب نہیں دیا. واتبع سبیل من اناب الیہ, میں نے تیسری آیت پیش کی تھی کہ انہوں نے اس کی مطلب کوئی اس کا جواب نہیں دیا. پہلے میں اب دلائل سے میں اب ان کے جو مادنی چاہیے تو یہ کہنا قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ یہ ابن حزم ہے, کبھی کہتے ہیں ابن بر ہے, کبھی کہتے ہیں قرآن ہے, اور وہ بھی اس تقلید کے مقلد کہ جو تقلید کو ہم بھی ناجائز کہتے ہیں, اور جس کو انہوں نے کہا ہے کہ ہر تقلید شرک نہیں, بات جو ہے وہ صحیح بھی ہے. ان کی تعریف میرے پاس موجود ہے. اصل تعریف تقلید کی یہ ہے قسم بھی, یہ جگہ تقلید اس کو کہتے ہیں جو ہم تقلید کرتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ کتاب دیکھیں, یہ کتاب ہے آپ کی, اس میں یہ تعریف لکھی ہوئی ہے الاقتصاد کے حوالے سے. یہ کہتے ہیں مولانا تھانوی کہتے ہیں تقلید کسی کا قول مال اس نے زن پر مان لینا کہ یہ دلیل کے موافق بتلائے گا اور اس کی دلیل کی تحقیق نہ کرنا. مطلب یہ ہے کہ وہ تو دلیل کے موافق بتلائے گا, یہ تحقیق نہیں کرتا. یہ حوالہ سن لے. پھر مولانا اشرف علی صاحب تھانوی جو ہے تقلید کی تعریف کرتے ہیں کسی کا قول مال اس نے زن پر مان لینا کہ یہ تقلید کے موافق بتلائے گا, اس کا نام تقلید ہے, اس تقلید کو ہم مانتے ہیں. اور یہی بات انہوں نے اشرف الجواب میں مولانا تھانوی نے لکھی ہے. اور مولانا ادریس صاحب رحمہ اللہ نے رسالہ اتحاد اور تقلید میں یہ تعریف لکھی ہے, بلا دلیل دریافت کیے. ان کا دھوکہ آپ دیکھیں, انہوں نے کہا تھا میں غیر حجت, اس کے بعد حجت کوئی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں بلا دلیل دریافت کیے کسی کے فتوے پر عمل کرنا یہی تقلید شخصی ہے. دلیل دریافت نہیں کرتا, مجتہد کے پاس دلیل موجود ہوتی ہے, یہ دلیل دریافت نہیں کرتا, یہ ہے تقلید. ہمارے مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے اور ادریس کاملی رحمہ اللہ نے اور مولانا تھانوی کی یہ عبارت بھی دیکھیں. یہ ہے جی ایسے ہوتے. میرے دل میں تو تقلید کی تفسیر یہ ہے, یہ دیکھیں ہم رسول اللہ سنے. اب میرے دل میں تقلید کی تفسیر یہ ہے اشرف الجواب کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث و ارشادات پر عمل کرتے ہیں, اس تفسیر پر جو امام ابو حنیفہ نے بیان کی ہے, کیونکہ وہ ہمارے نزدیک درایت و فقہ میں اعلیٰ پایا پر ہیں. ہم اس لیے ان کی تقلید, اصل تقلید حدیث قرآن کی ہے, لیکن جو تفسیر امام ابو حنیفہ نے کی ہے اس کے مطابق ہو رہی ہے. اور یہ بتاوا انہوں نے کہا نا تقلید کہتے ہیں شرک ہے, کفر ہے. اب ان کے بتاوے سننے میں اب شروع کر رہا ہوں. یہ بتاوا سنائیا غیر مقلدین کا, یہ کہتا ہے جی دیکھیں تقلید کی قسموں میں سے ایک قسم مباح ہے, ایک قسم مباح ہے. یہ انہوں نے لکھا جو قسموں نے کہا شرک ہے ناجائز ہے اور ہم بھی مانتے ہیں, اسی تقلید کو ہم جائز مانتے ہیں جو کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اور آپ کے ثناء اللہ صاحب نے بیان کر دی ہے. اور یہ معیار حق میں دیکھیں, بعد ضرور کہا نا کیا ہے مباح ہے, اور یہاں کہتے ہیں ثناء اللہ صاحب یہ دیکھیں یہ کہتے ہیں معنی تقلید کے سنے ثناء اللہ کی تعریف. معنی تقلید کے عرف میں یہ ہے کہ وقت لا علمی کے کسی اہل علم کا قول مان لینا اور اس پر عمل کرنا, اور اسی معنی اردو سے مجتہدوں کی اتباع کو تقلید بولا جاتا ہے. یہ ہے تقلید. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اسی صورت جب کہ لا علمی ہو تو یہ کہتے ہیں کہ تقلید فاسألوا اہل الذکر سے اگر نہ جانتے ہو, اور یہی ایت دلیل ہے, یہی ایت دلیل ہے وجوب تقلید پر. سناولا صاحب لکھتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو. لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہی تقلید کے وجوب پر صاف آیت آئی ہوئی ہے. اب قرآن کی آیت آپ کا مولوی لکھتا ہے کہ یہ وجوب پر ہے. آگے کہتے ہیں قسم اول
واجب ہے. صفحہ نمبر 75 تقلید کی قسمیں جو اول واجب ہے اور وہ مطلب تقلید ہے کسی مجتہد کی, مجتہد اہل سنت کی سے لا تعین. ایک قسم کو انہوں نے بھی واجب تسلیم کر لیا جس پر آپ کو اپنے ساتھی داد دے رہے کہ تقلید کو کافر کہہ دیا ہے. اچھا آگے کہتے ہیں مباح آوردہ تقلید مذہب معین کی ہے. مباح آوردہ تقلید مذہب معین کی ہے. یہ ثناء اللہ میں آپ کا جو ہے معیار الحق میں یہ ثناء اللہ صاحب نے ان کی کتاب پہلے ہو چکی ہے. نذیر حسین صاحب دہلوی ہے جس نے یہاں اس ملک میں سب سے پہلے فتنہ اہل حدیث کو پرچار کیا ہے. آگے جی اسامی دیکھیے, اسامی میں لکھا ہوا ہے والتقلید اتباع الغیر علی ظن انہ محق بلا نظر فی الدلیل. یہ آ گیا ہے. ابھی نظر پر اطلاق کر دو کہ نظر نہیں ہے, نظر ہے. میں بتلاؤں گا کہ نظر نہیں ہے. یہ میں بتلاؤں گا آپ کو کہ نظر ہے. ہاں جی بتلا دوں گا. یہ کتاب تعلیم میں یہ اتباع الانسان غیرہ, غیر کی کیا کرنا, اتباع کرنا. اب اس کے بعد جو ہے جہاں تک تقریر کے میں نے آپ کو کہا تھا ایک آیت میں نے پیش کی فلولا نفر من کل فرقۃ, ایک پیش کی واتبع سبیل من اناب الیہ, جواب نہیں تھا. اور اس کے بعد میں نے یہ کہا وتلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. اگلی آیت سنیں, قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قرآن کہتا ہے کہ اہل ذکر سے تم سوال کر کے پوچھ کے ان کی بات کو مانو. جب ان کی بات مانو گے تب تمہارے لیے مسئلہ حل ہوگا, ورنہ نہیں حل ہو سکتا. اب تقلید کے لیے میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں. اگر آپ اس پر حوالہ جات مجھ سے مانگتے ہیں تو تفسیر قرطبی, روح المعانی وغیرہ اور ان میں صاحب لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت, اور جیسا کہ ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ یہ آیت تقلید کو واجب کرتی ہے. بس انوار ذکر کے بارے میں میں آپ کے سامنے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول رکھ رہا تھا کہ فرماتے ہیں انما انا بشر ہوں, کہ میں صرف بشر ہوں, انسان ہوں, اختی و اصیب, غلطی بھی کرتا ہوں, ثواب بھی ہوتا ہے مجھے, صحیح بھی ہوتا ہوں. فانظروا فی رائی, بس تم دیکھو میری رائے میں. فکلما وافق الکتاب والسنت, بس جب بھی وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو فخذوا به, بس اس کو لے لو. فکلما لم یوافق الکتاب اور سنت, اور جب بھی کتاب اور سنت کے موافق نہ ہو فاترکوہ, تو اس کو ترک کر دو. اسی طرح اور بھی میں اخبار آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. لیکن یہ جو انہوں نے کہا ہے نا مسائل منسوسہ, تو ہم انشاءاللہ یہ اس کی دلائل کرنے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آپ مسائل منسوسہ میں بھی تبدیل کرتے ہیں, حوالے پیش کریں گے. یہ آپ کی تقریر ترمذی اردو والی سے بتائیں گے انشاءاللہ, اردو والی سے بتائیں گے. اور اس کا اس مسئلے سے تعلق ہے انشاءاللہ. آپ کو اللہ نے اگر موقع دیا تو انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے. باقی وہ جو عبداللہ بن مسعود کا قول ہے وہ تو آپ کس طرح امام حنیفہ کر رہے ہیں, فقہ کر رہے ہیں, پھر انہوں نے فقط دو کہا ابتداء کرو. انہوں نے پہلے تقلید کا استعمال کیا, پھر تقلید کا استعمال نہیں کیا. کیا اس میں فرق کیا, کیوں کیا اس میں؟ پہلے جو ہے نا وہ سر کرے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ احسان اس نے وہ سان رکھے گا کہ یہ جو ہے بغیر نظر کے دلیل میں اور اس کی اتباع کرے گا. تو آپ نے ہماری روایت کی ہے, میں نے آپ کے سامنے آپ کی مستند کتابوں سے, مالکیوں اور شافعیوں اور حنبلیوں کی کتابوں سے اور اجماع امت سے ثابت کر دیا کہ بغیر دلیل کے بات کو ماننا تقلید ہے. آپ کی اردو کی کتابوں سے ثابت کر دیا, اور پھر اس کا آغاز قرآن پاک کی 5 آیات سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے, اجماع سے اور صحابہ کے اقوال سے پیش کیا, ائمہ کے اقوال سے. اور اس سے پہلے ایک اور بات یاد ہے کہ آپ نے تھامی صاحب کا حوالہ پیش کیا, آپ اپنے بزرگوں کے حوالے پیش نہ کریں, کیونکہ اگر ہم نے کوئی پیش کیا تو آپ کو تکلیف ہوگی. یہ تھامی صاحب وہی بزرگ ہیں جو کہتے ہیں یا ملفوظات میں ہماری مثال, یہی تکلیف کا مسئلہ یہ کہ ہماری مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا ہے, اس کا مدار ہی عصا پر ہے, اگر وہ عصا لے کر نہ چلے تو خندق ہی میں گرے وہ ہم میں. تو یہ اندھے لوگوں کی باتوں کو پیش کرنا جو اس کی کیا حیثیت ہے. یہ میرے پاس کتاب ہے, اگر کہیں تو اس کا ملفوظات کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 59 ہے. یہ میرے پاس کتاب ہے مسائل الامام احمد, یہ امام ابو داؤد سجستانی یہ انہوں نے لکھی ہے. امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے امام احمد سے سن کر, تو اس میں کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا
لا تقلد دینک احدا من هؤلاء، لا تقلد دینک احدا من هؤلاء، ٹھیک، تو تقلید نہ کر اپنے دین میں کسی ایک سے بھی، کسی ایک کی بھی، ان میں سے کسی ایک کی بھی تقلید نہ کر. ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم،